بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تہجد کے وقت کا وظیفہ۔ ہر خواہش اور حاجت منٹوں میں پوری ہوگی، بس ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے رات کی خاموشی میں دل کے سب راز رب کے حضور کھول کر رکھے ہیں؟ کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں سجدے کی گرمی کو محسوس کیا؟ کبھی ساری دنیا کی نیند کو چھوڑ کر صرف اللہ سے باتیں کی؟ اگر نہیں کی تو پھر یہ آپ نے زندگی کی سب سے پرسکون اور سب سے قیمتی گھڑیاں ضائع کر دی ہیں۔ رات کے آخری پہر جب سب سوتے ہیں اور زمین پرسکون ہوتی ہے، زمین پر سکون چھایا ہوا ہوتا ہے، اس وقت آسمان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے قریب ہو کر پکارنے والوں کو دیکھتا ہے اور سننے والوں کو سنتا ہے، مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو اپنے قرب سے نواز دیتا ہے۔ یہ جو تہجد کہلاتا ہے، اللہ کے خاص بندوں کا راز ہے۔ یہ وقت ان لوگوں کا ساتھی ہے جو دنیا کی اندھی دوڑ میں نہیں بلکہ آخرت کی روشنی میں جینا چاہتے ہیں۔ رات کے اس وقت مانگی گئی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ خود فرماتا ہے، کوئی جو مانگے تو میں اسے دوں، کوئی جو معافی مانگے تو اسے میں معاف کر دوں، کوئی جو مغفرت چاہے تو میں اسے بخش دوں۔ آپ ذرا سوچئے، جس وقت اللہ خود بندوں کو آواز دیتے ہیں کہ وہ وقت کیسا ہوگا، وہ لمحہ کیسا ہوگا، وہ گھڑی کیسی ہوگی۔ اگر اس وقت کوئی قرآن کی چھوٹی سی آیت پڑھ لے، اللہ کا کوئی نام لے کر وظیفہ کرے، تو اس کا اثر کتنا زبردست ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی آیت کا آپ کو میں وظیفہ بتاؤں گا جو تہجد کے وقت اگر پڑھا جائے تو بند دروازے کھل جاتے ہیں، رکی ہوئی قسمت چلنے لگتی ہے، بیمار شفا پا لیتے ہیں، بھیگا ہوا مقدر چمک جاتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے جو ساری دنیا نہیں دے سکتی۔ لیکن اس سے پہلے آئیے تہجد کے وقت کی فضیلت کو دل سے محسوس کرتے ہیں اور وہ اسلامی واقعات سنتے ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو بدل دیا، صرف اس لیے کہ وہ رات کو اللہ سے جڑ گئے تھے۔ تہجد جسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تمہارے لیے خالص ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود کی طرف اشارہ کرتی ہے جو شفاعت کبریٰ ہے، اور اس میں تہجد کو اس مقام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب بندے کو اس نماز سے یہ مقام ملا تو سوچو ایک عام بندے کو کیا کچھ نہیں مل سکتا۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی، وہ تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اس وقت کا کیا گیا وظیفہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اس وقت کی نماز اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یہ نماز ساری کائنات پر سب سے افضل ہے، اور بدقسمتی سے ہم ان قیمتی لمحوں کو نیند میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے وہ اعظم لوگ جنہوں نے دنیا پر غلبہ حاصل کیا، جن کی دعائیں رد نہ ہوئیں، جن کے الفاظ کتابوں کا حصہ بنے اور جن کی زندگیوں میں انقلاب آیا، ان سب کا ایک ہی راستہ تھا، تہجد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز تہجد کے لیے حاضری دینا ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بڑے بڑے مرتبے حاصل کر لیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں آرام اور راحت کو چھوڑ کر سردی اور گرمی کی شدت برداشت کرے، وضو کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندے کو اپنے قریب قربت سے نواز دیتا ہے۔ فرائض کے سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد کی فضیلت قرآن میں مزید کی روشنی میں قرآن میں کئی مقامات پر اس نماز کی اہمیت و فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نمبر 1، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزاریں کہ وہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ نمبر 2، بھلا کیا اس شخص کے برابر وہ ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں، آخرت سچ سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کہ وہ کیا جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں۔ نمبر 3، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ نمبر 4، بے شک رات کے وقت اٹھنا ایسا عمل ہے جو نفس کو اچھی طرح کچلتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے سے کہی جاتی ہے۔ نمبر 5، اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی رات کے 1/3 حصے تک تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے
بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ نمبر 6، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارک میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور مختلف قسم کے فوائد کی باتیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نمبر 1، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے، یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلے ارشاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ اے لوگو، آپس میں سلام عام کرو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور صلح رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سو جاتے ہوں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے رات کی تہجد کی نماز۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کے وقت آدمی اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں 2 رکعت پڑھے یا 1-2 رکعت پڑھے تو وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں میں سے لکھ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی گردن پر جب وہ سوتا ہے تو شیطان 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، بس خوب سویا کرو۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو بھی کر لیتا ہے تو ایک اور گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہ کھل جاتی ہیں، اور وہاں صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور تر و تازہ اور پاکیزہ نبض ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث نبض اور سست ہوتا ہے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو باہر سے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور ان کے اندر سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جب سب لوگ سو جاتے ہوں۔ نمبر 6، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے رکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ نمبر 7، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں سے حق کے تعالیٰ شانہ خوب خوش ہوتا ہے، ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرا اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کریں، اور تیسرا اس قوم سے جو جہاد میں صفیں بنائیں تاکہ کفار سے مقابلہ کریں۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ فرماتا ہے، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا تاکہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں؟ یہ وقت نماز تہجد کا ہی ہوتا ہے، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صدا لگاتا ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کے وقت کی روحانی فضیلت بہت زیادہ ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس وقت اللہ بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ تہجد کی نماز اور دعا کے ذریعے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں
اور جو تہجد پڑھتا ہے وہ زندگی کے طوفانوں میں بھی سکون محسوس کرتا ہے اور اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، لیکن ایک رات آپ نے اپنی بہن کے گھر میں قرآن سنا۔ رات کی تاریکی اور قرآن کی روشنی نے دل کا حال بدل دیا اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ تہجد کے وقت قرآن کا اثر دلوں کو بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کی تنہائی میں جب آنکھ کھل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے خاص بلایا جانا ہوتا ہے۔ اس وقت دعا کا ایک جملہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ہم تہجد کے وقت نہیں جاگ سکتے، کیا کریں؟ فرمایا، تمہارے دن کے گناہ تمہیں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے روکتے ہیں، یعنی جو دل سے توبہ کریں وہ تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، بس ایک رات کا عمل ہے، تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی قرآنی آیت پڑھیں۔ آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ باقی اس وظیفے کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر عام اور ہر خاص کر سکتا ہے۔ دوستو، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، خود بھی اور گھر والوں کو بھی اس وظیفے کی برکت سے جیسا بھی بگڑا ہوا کام ہوگا چند لمحوں میں حل ہو جائے گا۔ آپ وظیفہ جاری کریں گے، ادھر وہ کام حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کے ہر طرح کے نقصان سے حفاظت ہوگی۔ ہر طرح کی آفات چاہے آسمانی ہوں یا زمینی ہوں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اس قرآنی آیت کے عمل کی برکت سے ایسی جگہ سے فائدہ ہوگا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کے آخری پہر میں، جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ ویسے بھی یہ وقت قبولیت کا وقت ہے، اور جب ان قبولیت کی گھڑی میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ایسے ایسے فوائد دیتا ہے کہ انسان کی عقل بھی ان کی سوچ نہیں سکتی۔ آج کے اس وظیفے میں آپ کو وہ آیات بتاتے ہیں جو آیات پڑھنے سے ہر خواہش، ہر حاجت منٹوں میں حل ہو جاتی ہے۔ وہ آیات جو تہجد کے وقت اگر 101 مرتبہ پڑھی جائے تو اللہ کی مدد اترتی ہے۔ وہ آیت یہ ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 60۔ اس آیت کو تہجد کے وقت 101 مرتبہ پڑھنے سے رکا ہوا رزق کھل جاتا ہے، اولاد کی نعمت ملتی ہے، امتحان میں کامیابی ملتی ہے، بے اولاد کو اولاد، بے روزگار کو روزگار، نوکری کے بے شمار فوائد، دل کو سکون اور مایوسی کو امید مل جاتی ہے۔ ایک خاتون جو 10 سال سے بے اولاد تھی، ہر ڈاکٹر کے دروازے پر گئی۔ ایک عالم نے اسے تہجد کے وقت یہ آیت پڑھنے کا مشورہ دیا۔ 3 مہینے کے اندر اندر اس نے خوشخبری سنائی۔ عورت اگر تہجد کے بعد صرف اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی کوئی آیت پڑھ لے یا خاموشی سے اللہ سے بات کرے تو اللہ اس کی دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ عورتوں کے لیے یہ عمل اپنے گھر، بستر یا جائے نماز پر بیٹھ کر کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ نیت پر نوازتا ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ تہجد کی 2 یا 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد درود شریف 11 بار پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر یہ آیت 101 بار پڑھنی ہے، سورۃ الکافر آیت نمبر 60۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 35 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ آخر میں درود شریف 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں، انشاءاللہ جلد پوری ہوگی۔ ناظرین، دنیا کے دور میں ہم سب کچھ چاہتے ہیں، دولت، سکون، شہرت، کامیابی، عزت، رشتہ، اولاد، رزق، صحت، کامیابی، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں یہ سب ایک ہی در سے ملتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا در، اور وہ رات کو کھلتا ہے تہجد کے وقت۔ اس وقت اگر آپ نے اللہ سے بات کر لی، دل سے دعا مانگ لی، اس کی کوئی ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لی، تو آپ کو اس دنیا کے ہر در سے بے نیاز کر دے گا، دل کو تسکین دے گا جو سونا چاندی، شہرت یا محبت بھی نہیں دے سکتی۔ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، چاہے ہفتے میں ایک بار یا صرف جمعہ کی رات، لیکن ضرور بنائیں، اور آج تہجد کے وقت یہ آیت پڑھ کر دعا مانگیں۔ یقین رکھیں اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔
میرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔